وہ آپ کو واقعہ یاد ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی تھی، آپ نے کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، بھائی جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے ناقص نماز پڑھی ہے، اس میں کچھ نقص رہے گا، فرمایا تو پڑھی نہیں، تیرا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نماز عصر کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ بھائی نے ایک بڑا اہم سوال کیا اور وہ اس سوال کے جواب کے لیے یہ مدینہ شہر کے ایک بڑے پرانے کھجوروں کے باغ میں ہمیں لے آئے ہیں۔ وہاں بیٹھ کر ہم اس سوال کا جواب جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نیک اعمال کو برباد کرنے والے کون سے کام ہیں، نیکیاں کیسے برباد ہوتی ہیں؟ اس بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ قدر تفصیل سے میں ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ تو ناظرین و مستمعین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیک اعمال کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے۔ نیک اعمال کی توفیق کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یقین جانیں بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، شکلوں والے، عقلوں والے، ڈگریوں والے، جائیدادوں والے، لیکن ان کو نیک عمل کی توفیق نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو نیک عمل کی توفیق دے دے تو یہ اس زندگی کا اس پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ تو نیک اعمال کے معاملہ میں ہمیں بڑا باذوق ہونا چاہیے اور بڑا ہمارے دل میں نیک اعمال کا شوق ہونا چاہیے، اور اس معاملے میں ہمیں بہت حساس بھی ہونا چاہیے۔ اللہ بہت غیرت والا ہے، اللہ بہت خالص عمل قبول کرتے ہیں۔ تو بے توجہی، غفلت اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نیکیوں کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ تو تمہیدی طور پہ چند باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں۔ کچھ نیکیاں تو ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو نیکیاں سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سرے سے نیکیاں ہوتی نہیں ہیں۔ وہ آپ کو واقعہ یاد ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی تھی، آپ نے کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، بھائی جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے ناقص نماز پڑھی ہے، اس میں کچھ نقص رہے گا، فرمایا تو پڑھی نہیں، تیرا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ تو اس حدیث سے ایک اصول جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس نیکی کی ادائیگی میں جلد بازی ہو، تیزی ہو، بے توجہی ہو، وہ نیکی سرے سے نیکی نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے نیکی کر لی ہے، وہ تیزی جلدی کی وجہ سے، بے تہجی کی وجہ سے وہ نیکی بنتی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، بالخصوص نبی علیہ السلام نے 4 ایسے برے عمل بتائے ہیں جن کی موجودگی میں بندے کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ شراب ہے، جو شراب پیتا ہے لم تقبل لہو صلاتہ 40 یوما، اللہ 40 دن کی نماز ہی اس کی قبول نہیں کرتے۔ یا جو کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، یہ بر صغیر پاک و ہند میں تو یہ جادو بہت زیادہ ہے، نجومیوں کے پاس جانا، ان کو ہاتھ دکھلانا اور ان سے غیب کی خبریں پوچھنا۔ فرمایا ایسے لوگوں کی تو اللہ نماز ہی قبول نہیں کرتے، جن کا تقدیر پہ ایمان نہیں ہے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت اس حال میں رات گزارے کہ خامد اس کی بد زبانی کی وجہ سے، اس کی بد دماغی کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے اس پر ناراض ہے، اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، اس کے سر سے اوپر اس کی نماز نہیں جاتی، فرشتے اس پہ لعنتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا جس گھر میں کتا ہے، روزانہ اس بندے کی نیکیوں میں سے ایک قرات یعنی اود پہاڑ کے برابر جو اجر و ثواب ہے، جو نیکیاں ہیں وہ ضائع ہوتی رہتی ہیں۔ تو اسی طرح جی ہمیں دعا کی قبولیت کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا، اللہ ان نیکیوں کو قبول فرما لے۔ فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ ایسے عمل کی توفیق دینا جو تیری بارگاہ میں قبول ہو۔ تو نیکیوں کے حوالے سے جو بنیادی اہم ترین باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے، عمل اور نیکی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، ایمان اور تقوی ہونا چاہیے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، صاحب تقوی جن کی آنکھوں میں حیا ہے، اللہ کا حیا ہے، اس کے رسول کا حیا ہے، وہ اللہ کو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کی نیکیاں قبول کرتے ہیں۔ تو آئیے اب سوال کی طرف کہ نیکیوں کو کون سے اعمال برباد کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو نیکیوں کو برباد کرتا ہے وہ ریاکاری ہے۔ درجنوں دلائل ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ریاکار شخص نیکی بھی برباد کر لیتا ہے
اور وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ایک قابل نفرت انسان ہوتا ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، اللہ سے شاباش کی امید رکھیں، اللہ کے لیے نیکی کریں۔ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کسی کو عبادت میں شریک نہ کرے، دکھاوے کے لیے عمل نہ کرے۔ ریاکاری نیکیوں کو برباد کرتی ہے۔ اور دوسرا عمل بے قابو زبان کے آوارہ بول۔ بندہ نیک عمل کرتے کرتے بالکل جنت کے قریب ہوتا ہے، اپنی بے قابو زبان سے ایسا کفریہ، شرکیہ اور ایسا تکبر والا بول بولتا ہے کہ وہ 70 سال تک جہنم کی وادیوں میں گرتا رہتا ہے۔ اللہ سے ڈر جائیں، برادری کے تانے نہ دیا کریں۔ اللہ سے ڈر جائیں، قد کے تانے نہ دیا کریں۔ اللہ سے ڈر جائیں، رنگ کے تانے نہ دیا کریں۔ میں نے بڑی بڑی پردے والی اور بڑے بڑے داڑھی والے لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم وہ برادریوں کو تانے دیتے ہیں، وہ شکل و صورت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو بے قابو زبان کے جو آوارہ بول ہیں وہ نیکیاں برباد کر دیتے ہیں۔ درجنوں دلائل ہیں اس پر۔ ناپاک دل، جس انسان کے دل میں کینہ ہے، حسد ہے، حقد ہے، بغض ہے، نفرتوں کی اماجگاہ ہے جس کا دل، اس کی نیکیوں کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ دیکھ لو، اگر یہ دل صاف کر لے تو اس کی نیکیاں قبول کر لو، ورنہ چھوڑ دو اس کی نیکیوں کو۔ اور اسی طرح چوتھا عمل جو نیکیاں برباد کرتا ہے کہ انسان نیکی کر کے جتلا دے۔ المنان، جو بندہ کسی غریب کو کھلاتا ہے، مہمان کو کھلاتا ہے، اس کے بعد تان زنی کرتا ہے، نیکی کر کے جتلاتا ہے، مینو کھا کے مینو گلاں کرنا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے کسی پیارے کے ساتھ تو سب سے پہلے شیطان منہ سے کون سے بول نکلواتا ہے کہ میں نے تجھے یہ دیا، میں نے تجھے یہ دیا۔ بھائی یہ ذہن سے بات نکال دیں، آپ نے کسی کو کچھ نہیں دیا، دینے والا رب ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اختلاف کے موقع پر جتلایا نہ کریں، یا جتلا کر آپ تکلیف نہ دیا کریں جن پہ آپ نے خرچ کیا ہے۔ نیکی جتلانے سے نیکی برباد ہوتی ہے۔ اور پانچویں بات، جس انسان کا ظاہر تو بڑا پاک ہے لیکن وہ تنہائی میں اللہ کی حدیں پھلانگتا ہے، کبائر کرتا ہے، زنا کرتا ہے، لواطت کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، اللہ کی حدیں پھلانگتا ہے۔ ابن ماجہ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ بالکل ریت کے ذرات کی طرح، گرد و غبار کی طرح اس بندے کی نیکیاں برباد کر دیں گے۔ حالانکہ اس کا عقیدہ بھی اچھا ہوگا اور اس کی نماز بھی اچھی ہوگی، صرف تنہائی کی ناپاکی کی وجہ سے۔ اور یہ سچی حقیقت ہے کہ 90% ہمارے نوجوان مسلمان لڑکے اور لڑکیاں تنہائی کی ناپاکی میں گرفتار ہیں۔ صحت برباد، نیکی برباد، مال برباد، اخلاق برباد، عزت برباد۔ تنہائی کی ناپاکی نے ایک منحوس انسان بنا دیا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس بندے نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کے عمل برباد ہو گئے۔ تو بہر صورت نیکیاں برباد کر دینے والے چند اعمال بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ شرک سے بچیں، بدعات سے بچیں، ریاکاری سے بچیں، یہ آوارہ زبان کے بولنے سے بچ جائیں، دل کو پاک صاف رکھیں، معافی اور درگزری کیا کریں۔ میرے اور آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی خزانہ یہ نیکیاں ہیں۔ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کرے، اللہ ان نیکیوں کی برکت نصیب کرے، ان نیکیوں کا نور نصیب کرے۔ اللہ نیکی میں زندہ رکھے، نیکوں میں زندہ رکھے، اللہ نیکی پہ موت دے، نیکوں میں موت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ دعائے یوسف بہت زیادہ پڑھا کریں، اور حضرت سلیمان کی دعا بھی پڑھتے رہا کریں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ ہم سب کو اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما، نیکی پہ زندہ رکھ اور نیکی پہ ہمیں موت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔